اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عراق میں لشکر داخل ہوئے تو 3 بڑی مہمات سامنے تھیں، اور وہ تردد میں تھے ابتدا کہاں سے کریں۔ ایک تھا فارس، اور ایک تھا آذربائیجان، اور ایک تھا اصفہان۔ یہ 3 تھے، کہاں سے ابتدا کریں؟ فارس پورا ایران، باقی شہر یہاں سے ابتدا کریں، یا آذربائیجان سے، یا اصفہان سے؟ کہاں سے؟ تو ابتدائی عراق کی مہمات میں ایک وہاں کا شہزادہ قید ہوا، ہرمزان ان کا نام تھا، تو وہ حضرت عمر کے دربار میں موجود تھا، اور چونکہ وہ اسی کا شہزادہ تھا، بادشاہوں میں سے تھا، پورا فارس اس کے سامنے تھا، اس سے مشورہ لیا، کیا کہتے ہو، کہاں سے ابتدا کروں؟ تو ہرمزان نے کہا یہ 3 شہر ہیں، ان میں اصفہان سر ہے، اور آذربائیجان اور باقی فارس یہ دونوں بازو ہیں، آپ ایک بازو کاٹیں گے سر بھی سلامت رہے گا، دوسرا بازو بھی سلامت رہے گا، اور اگر آپ سر پر وار کریں گے یہ دونوں بازو بھی خود بخود ٹوٹ جائیں گے، اصفہان پر آپ حملہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تجویز پسند آئی۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، مشورہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر میرے قریب بیٹھے، نماز سے میں فارغ ہوا، مجھ سے کہا نعمان تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں، تمہیں میں یہاں سے بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ جابیہ کی طرف۔ فرمایا نہیں، تمہیں ایک لشکر کی کمان سونپ رہا ہوں، سرزمین ایران، فارس کی طرف۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، تو لشکر کی قیادت کی اور لے کر چلے، اصفہان پہنچے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے اصفہان میں اور اس مہم میں، اور ایک دن جب ایرانی سامنے کھڑے ہوئے، مقابلہ ہوا، تو جنگ میں ذرا تاخیر ہو گئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعمان ابھی تک آپ نے جنگ شروع نہیں کی، زوال کا وقت ہونے کو ہے، بڑی دیر ہو چکی ہے۔ تو حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے فرمایا مغیرہ تم بڑے فضائل والے ہو، بڑے کمالات والے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شریک رہے، کتنے غزو، تم تو جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ صبح سویرے حملہ فرماتے، اگر کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی پھر آپ اخر الحرب، آپ جنگ شروع نہ فرماتے، تاخیر فرماتے۔ کب تک؟ حتی تزول الشمس وتہب الریاح وینزل النصر، جب زوال ہو جاتا، ہوائیں چل پڑتی اور اللہ کی مدد کے، نصرت کے آثار نظر آتے، پھر آپ حملہ فرماتے۔ فرمایا کہ میں زوال کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ سنت کے عین مطابق حملہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شروع میں حملہ فرماتے، اگر تاخیر ہو جاتی تو پھر آپ زوال کے بعد لڑائی شروع فرماتے، اس وجہ سے میں نے روکا ہوا ہے۔ پھر لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، زوال کا وقت ہونے کو ہے، میں 3 مرتبہ جھنڈے کو حرکت دوں گا، پہلی مرتبہ حرکت دوں، تم تیار ہو جانا اور قضاء حاجت سے فارغ ہو جانا، تیار ہو جانا۔ دوسری مرتبہ حرکت دوں، اپنے ہتھیار بالکل تیار رکھنا، تلواریں نیاموں میں سے نکال لینا۔ تیسری مرتبہ حرکت دوں تو بس پھر حملہ کر دینا اللہ کا نام لے کر، اور پھر کوئی بیچ میں زخمی ہو، زخمی کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو، آگے بڑھتا جائے، کوئی شہید ہو جائے اس کو بھی کوئی نہ اٹھائے، آگے بڑھتا جائے، حتیٰ کہ نعمان بھی اگر گر جائے، شہید ہو جائے تو مجھے اٹھانے کے لیے کوئی نہ آئے، حملہ جاری رکھے، آگے بڑھتا رہے۔ اور پھر فرمایا اس کے اللہ تعالیٰ ضرور فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے۔ پھر جب بالکل وقت قریب آیا، ایک مرتبہ حرکت دی، دوسری مرتبہ حرکت دی، پھر فرمایا اب میں تیسری مرتبہ حرکت دینے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں اور تم سب پر لازم ہے اس پر آمین کہو، تم سب پر لازم ہے آمین کہو۔ یہ کون ہے؟ میر کارواں ہے، جرنیل ہے، سپہ سالار ہے،
کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک دعا کر رہا ہوں، تم سب نے آمین کہنی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، آمین کہیں گے۔ لوگ حیران، کون سی دعا ہونے والی ہے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ہمیں مدد عطا فرما، نصرت عطا فرما، وَأَعْطِ الْيَوْمَ النُّعْمَانَ الشَّهَادَةَ، اور اے اللہ آج ابھی اسی دن اسی گھنٹے میں، کل تک انتظار نہ فرما، آج ہی آج نعمان کو شہادت عطا فرما، نعمان کو شہادت عطا فرما۔ کون سا جرنیل ہے جو اس طرح دعائیں کرتا ہے؟ کون سا سپہ سالار ہے؟ یہ وہ سپہ سالار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھے ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، خود تراشا، جن کی تربیت فرمائی، دنیا ان کی نظروں میں ہیچ ہو گئی، وہ آخرت کے طلبگار ہو گئے۔ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، آج ہی شہادت عطا فرما، کل تک کا انتظار نہ فرما۔ چنانچہ حملہ ہوا اور زوردار حملہ ہوا۔ سب سے پہلے گرنے والے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ تھے، وہ گرے اور حملہ جاری رہا۔ اللہ نے مدد عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے انہیں گرتے ہوئے دیکھا، ان کی ہدایت پر، چونکہ امیر کی ماننا ضروری ہے، انہیں میں نے اٹھایا نہیں، ایک نشان لگایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں یہ گر گئے۔ تو حملہ جاری رہا۔ جب اللہ نے فتح عطا فرمائی، میں واپس آیا، شام کا وقت تھا، میرے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، دیکھا وہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے اور خون میں لت پت تھے۔ میں نے ان کے چہرے پر پانی گرایا، ان کے چہرے کو دھویا، اور ان میں ابھی کچھ رمق باقی تھی۔ آنکھیں کھولی، انہوں نے فرمایا کون ہو؟ میں نے کہا معقل بن یسار ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے فتح عطا فرمائی۔ ثم فاضت نفسہ، وہیں ان کی گردن ڈھلک گئی اور وہ شہادت کی آغوش میں چلے گئے۔ صحابہ کرام تو مانگتے تھے اللہ سے شہادت،